نہ مانیں اور دوستوں سے علاقہ بڑھاویں اور باپ سے گھٹاویں. دوستوں سے کتنے تعلق ہے سب کو پتا ہے, ماں کے ساتھ سب کو پتا ہے, علم دین کا کیا معاملہ ہے وہ بھی سب کو پتا ہے, اور مسجدوں میں بےہودہ باتیں کرنے لگیں, اور سرداری اور حکومت ایسے کو ملے جو فاسق و فاجر ہوں, اور گانے بجانے کا خوب چرچا ہو, اور شرابیں کثرت سے پی جانے لگیں, اور پہلے بزرگان دین پر گستاخی ہونے لگے. ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ تو ایسے وقت ان چیزوں کے منتظر رہو, سرخ آندیاں اور زلزلہ اور زمین میں دھس جانا اور بہت سی بڑی بڑی ہیبت ناک باتیں. سب باتیں بتا کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت توبہ استغفار کرنا ہے, نفلیں پڑھنی ہیں, اور ربنا ظلمنا انفسنا جو حضرت بھی فرماتے تھے وہ, اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کو پڑھنا ہے. یہ اپریل 2006 میں غالباً زلزلہ آیا تھا بالا کوٹ کا, تو اس وقت البلاغ میں حضرت مفتی اعظم قاری سعید الرحمان صاحب کا اس میں آرٹیکل آیا البلاغ میں, صفحہ 37, اور مہینہ اپریل 2006 اور مارچ 2006. الحمدللہ دیکھتا ہوں میرے پاس تو ایک ہے شاید. تو اس میں ہمارے مفتی صاحب نے بزرگ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے, اس کے بجائے یہ دانشور صاحب اور نام نہاد دانشور اور اخباری کالم نگار تجزیہ نگار اور میڈیا نے قوم کے دلوں سے خوف خدا بندی نکالنے, ان کو الحاد اور بے دینی کی راہ پر چلانے کی پوری کوشش کی. اس عذاب کو سائنسی پیمانوں سے ناپتے ہوئے قوم کو خواب غفلت میں سوئے رہنے کی تلقین کرتے ہیں تاکہ نعوذ باللہ عظمت خداوندی پیدا نہ ہو. زلزلوں کو سائنسی کرشمہ سمجھتے ہوئے زمینوں کی پلیٹوں کے رد و بدل سے اس کا جوڑ پیدا کرتے ہیں. اس کا جواب ہم ان دانشوروں کی تحریرات میں نہ پا سکے کہ ان پلیٹوں میں رد بدل کس کے حکم سے ہوتا ہے. اب دانشور یہ پڑھیں گے کیا؟ میڈیا پڑھے گا کیا اس کو؟ جبکہ قرآن تو ہمیں سمجھاتا ہے کہ درخت کا ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہیں, اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے, اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے, اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا, اور نہ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے. اب سننا ذرا حضرت نے کیا پوچھا ہے. تو نام ہے ان کا قاری سعید الرحمان صاحب. جواب لکھا ہے کہ تو کیا زمین کی پلیٹیں بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ہل سکتی ہیں؟ یہ نظریہ رب کی قدرتوں کو منکر کا ہی ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں. ان کالم نگاروں نے زلزلے کو عذاب بتانے والے علماء پر خوب بھپتیاں کہیں. کسی نے علماء کے بارے میں لکھا کہ 2 رکعت کے امام کہہ کر ان کا مذاق اڑایا. کسی نے اپنی دانش مندی کا یوں اظہار کیا, کچھ لوگ اسلام کے نام پر قدرتی آفات کو گناہوں کی سزا قرار دے کر توبہ و استغفار کی اپیلیں کرتے ہیں, تو عملی طور پر وہ انسان کو علم اور تحقیق کے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں. ان بد نصیبوں کی قسمت کا پتہ نہیں کیا ہوگا اگر توبہ نہیں کی تو. اور جو احکام خداوندی سے روح گردانی ہے. کچھ لوگوں نے زلزلے سے ہونے والی تباہی کو گناہوں کا نتیجہ نہ ہونے پر ایک ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بطور دلیل پیش کی کہ گناہوں کی سزا کے لیے قیامت کا دن مقرر ہے. پھر ڈاکٹر صاحب کا قول مزید استدلال کے لیے پیش کیا کہ اگر یہ تباہی گناہوں کی وجہ سے ہوتی تو لاہور, کراچی, اسلام آباد, راولپنڈی میں تباہی کیوں نہ آئی جو ہمارے قومی گناہوں کے ہیڈ کوارٹر ہیں نعوذ باللہ. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اور قرآن شریف کی تفسیر سے خاصا شغف رکھتے ہیں. نہ معلوم ان کی نگاہوں سے وہ قرآنی آیات کیوں اوجھل ہو گئیں جن میں عذاب, تکالیف اور مصائب کا تعلق اللہ تعالی نے انسان کے اعمال سے جوڑا ہے. اور چند آیاتوں کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. اور تم کو اے گناہگارو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں سے کیے کاموں سے پہنچتی ہے, اور بہت سے گناہوں سے تو وہ درگزر کر دیتا ہے. اب یہ چاہتے ہیں پورے پاکستان پر آ جائے. اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ تنبیہ ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں زلزلہ آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک کر فرمایا کہ ابھی نہیں, ابھی رک جاؤ, ابھی قیامت دور ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا تو فرمایا ضرور تم نے کوئی نیا گناہ کیا ہے, آئندہ ایسا ہوا تو میں رہوں گا بھی نہیں.
اور اللہ تعالیٰ ایک ایسی بستی والوں کا حالت عجیبہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ بڑے امن و اطمینان میں رہتے تھے اور ان کے کھانے پینے کی چیزیں بڑی فراغت سے ہر چار طرف سے ان کو پہنچا کرتی تھی. سو انہوں نے خدا کی نعمتوں کی بے قدری کی. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکات کے سبب ایک محیط قحط اور خوف کا مزہ چکھایا. آیت نمبر 3. اور اب آپ کے رب کی داروگیر ایسی سخت ہے جب وہ کسی بستی والوں پر داروگیر کرتا ہے جبکہ وہ ظلم کیا کرتے ہوں، بلا شبہ اس کی داروگیر بڑے الم رساں اور سخت ہے. نمبر 4 آیت. سو جب ان کو ہماری سزا پہنچتی ہے تو وہ ڈھیلے کیوں نہ پڑے، لیکن ان کے قلوب تو سخت رہے اور شیطان ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر کے دکھلاتا رہا. نمبر 5. اور تم ایسے وبال سے بچو جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. نمبر 6. ہاں تو کیا اللہ تعالیٰ اس ناگہانی پکڑ سے بے فکر ہو گئے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کی اس ناگہانی پکڑ سے بے فکر ہو گئے؟ سو سمجھ رکھو خدا تعالیٰ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں رہتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل ہے کہ جب میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری امت 5 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے تو ان پر تباہی نازل ہوگی. جب ان میں باہمی لان تان عام ہو جائے، دیکھ رہے ہیں گالیاں اور تانے تشنی، مرد ریشمی لباس پہننے لگے، گانے بجانے والی ناچنے والی عورتیں رکھنے لگے، جس پر ہمیں اور شفقت بھائی کو ہوا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ناچنے والی عورتوں کو رکھنے لگے. پھر یہ ٹی وی وی سی اور موبائل نے یہ بات آسان کر دی. اندر آ جائیں مولانا صاحب، اندر آ جائیں. ناچنے والی عورتیں رکھنے لگیں، شرابیں پینے لگیں، مرد مردوں سے. لوگ کہتے ہیں بڑا شرم آ رہی ہے مرد. اب یہ تو پہلی دفعہ میں نے پڑھ چکا ہوں پہلے 2006 میں، لیکن اب ایسا لگتا ہے پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں. یہ حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی تسکین پر کفایت کرنے لگے، معاذ اللہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ امت شراب کو مشروب کے نام سے، سود کو منافع کے نام سے اور رشوت کو تحفے کے نام سے حلال کرنے لگے اور مال زکوٰۃ سے تجارت کرنے لگیں گی تو یہ ان کے ہلاکت کا وقت ہوگا، گناہوں کی زیادتی اور ترقی کے سبب. اب اور کیا چاہیے؟ میں نے الحمدللہ اللہ کے کرم سے حضرت کا صدقہ ہے کہ سنبھال کر رکھا تھا اپنے ہی لیے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اخبار زلزلہ کے نام سے، یہ جو وہاں سے دارالعلوم یا کہیں سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، یہ جس میں یہی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور ایک شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس شخص نے عرض کیا ہے ہماری ماں ہم سے زلزلے کے متعلق کوئی بات کہی ہے. ہماری ماں نے فرمایا کہ جب لوگ زنا کو مباح فعل کی طرح کرنے لگے اور شرابیں پینے لگے اور ڈھولک سارنگی بجانے لگے، اس وقت حق تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو ذرا ہلا ڈال، زمین کو ذرا ہلا ڈال. اگر توبہ کر لی اور باز آ گئے تو خیر، ورنہ ان کے اوپر عمارتیں گرا دی جائیں گی. اس شخص نے عرض کیا یہ بطور عذاب اور سزا کے ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت دیکھیے. فرمایا نہیں، بلکہ اہل ایمان کے لیے نصیحت اور رحمت ہے اور کافروں کے لیے عقوبت اور عذاب اور غضب ہے. اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت میں زلزلہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھ کر فرمایا ٹھہر جا، ابھی وہ وقت نہیں آیا، یعنی قیامت کا وقت نہیں آیا، اس لیے اس کو سکون ہو جائے گا. پھر آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کر فرمایا تمہارا پروردگار تم سے توبہ چاہتا ہے، تم توبہ کرو. توبہ کیا ہے؟ گناہ سے الگ ہونا، ندامت طاری ہونا، پکا ارادہ کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دینا. انشاءاللہ کل اور بھی تفصیل ہے. یہ تو قرآن پاک کی آیتیں پڑھی، کتنا سخت وعیدیں ہیں گناہ کے بارے میں.
حضرت والا ایک ہی آیت پڑھتے تھے اور بھی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے یاد سے اعراض کرے گا اس کو تلخ زندگی دی جائے گی. اور کوئی کہے کہ صاحب یہ زلزلے میں خود جانتا ہوں کچھ نیک لوگ بھی تھے تو ان کا حضرت فرماتے تھے درجات بلند ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ حلال کی رقم رکھی ہو 1,00,000 روپے، حرام کی رکھی ہو 10 لاکھ روپے، تو آگ لگتی ہے تو یہ بھی آ جاتا ہے لپیٹ میں. ان کے پتہ نہیں کیا کیا پھر درجات بلند ہوتے ہیں. حضرت جو بھی باتیں نا یہ ہم 30-35 سال میں نے پہلے حافظ شفقت اور ہم نے پڑھی تھی، وہ الگ لسٹ تھی. اب ہر جو حدیث پاک میں نے پڑھی وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اس امت میں خاص نوعیت کے 4 فتنے ہوں گے. سنیے گا غور سے، اور مجھے اور ہم سب کو ڈرنا چاہیے. ان میں آخری اور سب سے بڑا فتنہ راگ و رنگ اور گانا بجانا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ہی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق ثابت ہوتا ہے. اس وقت گانا بجانا راگ رنگ تھا. اب داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تعلق بزرگوں سے اصلاح کرا رہے ہیں، موبائل میں گانے بھرے ہوئے ہیں، فلمیں بھری ہوئی ہیں. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں زمین میں دھسنے، شکلیں بگڑنے اور آسمان سے پتھر برسنے کا عذاب نازل ہوگا. کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ فرمایا جب گانے اور ناچنے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان ظاہر ہو جائے گا اور شرابیں اڑائی جائیں گی. لڑکیاں تک پی رہی ہیں، یونیورسٹی وغیرہ میں لڑکیاں تک پی رہی ہیں، چرس پی رہی ہیں. اور یہاں کیسا جواب دیا کہ پلیٹیں ہلائے تمہاری سائنسدانوں، تو پلیٹیں ہلائی کس نے؟ اتنے بڑے علاقے میں زلزلہ آیا، تم ذرا ایک بھری ہوئی الماری ہلا کر دکھاؤ، ذرا ہلا کر دکھاؤ بھری ہوئی الماری، دیکھتا ہوں کیسے ہلا کر رکھتے. لیکن جو بک بک منہ میں آئے گی بس وہ کریں گے. وہی الحمدللہ جواب بھی آ گیا دلیل کے ساتھ ماشاءاللہ. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک ایسی بستی ہلاک کرنے کا حکم فرمایا، ایک ایسی ہی بستی کو ہلاک کرنے کا حکم فرمایا. یہ پوری تفصیل ہے گناہ وغیرہ کے ساتھ. یہ لو بھائی سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ بعض اوقات ظالموں کے گناہوں کے اثرات ایسے لوگوں تک بھی پہنچتے ہیں جو گناہوں میں براہ راست شریک نہیں ہوتے، مگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہ کرنے پر ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسی ہی بستی ہلاک کرنے کا حکم فرمایا. فرشتوں نے کہا اے رب اس میں تو فلاں بہت نیک متقی اور پرہیزگار ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اس کو بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دو، اس لیے کہ جب یہاں میری نافرمانی ہو رہی تھی تو اس کی پیشانی پر کبھی شکن تک نہیں آئی. حضرت والا کی ایک بات ابھی سنی، فرمایا کہ گناہ کو ہاتھ سے روکو، زبانی سمجھاؤ. فرمایا ادنا سے ادنا درجہ یہ کہ تم شریک نہ رہو غیر شرعی تقریبات میں. اور کیا چاہیے ہم لوگوں کو؟ کم از اتنا تو کر لو کہ شریک میں تو ہم پہلے بیٹھے ہوئے آگے کیا کرنے تھا، مجبوری ہے، ایک ہی گھر ہے، بھائی نے سالگرہ منائی تو اب گفٹ دینا بھی ضروری تھا، غبارے پھاڑنا بھی ضروری تھا، موم بتیاں بھی بجھانا ضروری تھا، فوٹوگرافی تو اب دیکھیں نا اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہی نا. ہاں اللہ. حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ گناہ تو اور جگہ بھی ہے، پھر یہ عذاب یہاں کیوں نہیں آیا، دوسرے شہروں میں کیوں نہیں آیا؟
جبکہ وہاں تو اس بستی سے بھی زیادہ فواحش اور منکرات موجود ہیں. تو مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ حسنات کی کمیات اور کیفیات کے مجموعہ اور سیئات کی کمیات اور کیفیات کے مجموعے میں سے جو غالب ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے معاملہ ان کے ساتھ. عجیب عجیب لکھا ہوا ہے کہ ایک کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اور ایک چھپ کر شرماتے ہوئے گانا سننا، دوسرا فخر سے کھلم کھلا ناچ اور رنگ کے محفلوں میں شریک ہوتا ہے. سب باتیں ہم نے الحمدللہ حضرت سے سنی ہوئی ہیں، اللہ کرم سے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ پنکھا کھول دینا بھائی. اللہ اس کو کھول دو نا بھائی، اس کو کھول دیں پورا. پنکھا تو کھول ہی دیں تھوڑا، کیسے بتائیں خرید. اجازت ہے ان سے پہلے پوچھ لیں، پہلے ان سے پوچھ لیں کیسا کا ہنسنا کوئی منع نہیں ہے، غفلت اور گناہ منع ہے، لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مطمئن نہ ہو جائیں کہ نعوذ باللہ یہ تو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ کبھی ایسا نہیں کہنا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوا. یہ کہنا چاہیے میری شامت اعمال، میری گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. یہاں کیا حالت ہے گناہوں کی ہمیں ایسا تو نہیں پتہ نہیں ہم لوگوں کو. اس کو رکھوائیں بھائی. وہ کہاں گئے سلمان؟ وہ کیسی نجابت وغیرہ کتاب چاہیے تو وہاں سے لے کر سنا دیں. اس کو لے لیں بھائی. کیسے معروف صاحب خیریت سے؟ شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار. یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت، یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت، کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں. یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت،
یہ کیسی شرافت ہے، کیسی نجابت، کریں جلوتوں میں شرافت کی باتیں، کریں جلوتوں میں شرافت کی باتیں، مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی، مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی، حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں۔ زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا، زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا، نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا، نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا، خریدے نظر سے جو لعنت خدا کی، خریدے نظر سے جو لعنت خدا کی، وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں، یہ کیسی شرافت ہے۔ نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی، نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی، تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی، تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی، کہ محبوب ہیں بارگاہ صمد میں، کہ محبوب ہیں بارگاہ صمد میں، ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں، نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی، تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی، کہ محبوب ہیں بارگاہ صمد میں، ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں، خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا، خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا، نہیں کام اے دل ہے یہ ہجڑوں کا، نہیں کام اے دل ہے یہ ہجڑوں کا، حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا، حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا، یہ ہیں شیر مردوں کی ہمت کی باتیں، یہ کیسی شرافت ہے۔ اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے، اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے، کہ نام طریقت سے شعلہ بپا ہے، کہ نام طریقت سے شعلہ بپا ہے، شریعت کی باتیں محبت سے کرنا، شریعت کی باتیں محبت سے کرنا، یہی تو فقط ہیں طریقت کی باتیں، یہ کیسی شرافت ہے۔ اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے، اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے، کہ نام طریقت سے شعلہ بپا ہے، کہ نام طریقت سے شعلہ بپا ہے، شریعت کی باتیں محبت سے کرنا، شریعت کی باتیں محبت سے کرنا، یہی تو فقط ہیں طریقت کی باتیں۔ کہاں کا گناہ معصیت کے سیاروں، کہاں
کا گناہ معصیت کیسی یارو، تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو، تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو، نہیں 30 برسوں میں ایک لمحے کو بھی، نہیں 30 برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں، یہ کیسی شرافت ہے۔ میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو، میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو، محبت کے دن ہیں محبت کی راتیں، محبت کے دن ہیں محبت کی راتیں، ارے وہ تو خود ہیں سراپا محبت، ارے وہ تو خود ہیں سراپا محبت، سنو گے بس ان سے محبت کی باتیں، یہ کیسی شرافت ہے۔ محبت کو کوئی اگر جسم ملتا، محبت کو کوئی اگر جسم ملتا، وہ ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب سے اللہ پاک نے یہ بات کہلوائی تھی، میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے شعر میں مضمون کر دیا۔ محبت کو کوئی اگر جسم ملتا، محبت کو کوئی اگر جسم ملتا، وہ ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا، وہ ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا۔ اللہ پاک حضرت شیخ دامت برکاتہم کی جوتیوں کے صدقے مجھے اور ہم سب کو اس کا ایک ذرہ عطا فرما۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ بھی محتاج ہیں اس بات کی، اور سب سے زیادہ میں محتاج ہوں، سب میرے لیے بھی سب دعا کریں۔ سب سے محبت کو کوئی اگر جسم ملتا، محبت کو کوئی اگر جسم ملتا، وہ ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا، وہ ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا، کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت، کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت، نہ ایسی سنی ہے۔ لڑائی مت کرو، نالائق یہاں بھی لڑائی کرتے ہو۔ محبت کو کوئی اگر جسم ملتا، وہ ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا، کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت، کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت، نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں، یہ کیسی شرافت ہے۔ خدا جن تمناؤں سے بھی ہونا خوش، خدا جن تمناؤں سے بھی ہونا خوش، دلیری سے ہر ایک تمنا کا خوں کر، دلیری سے ہر ایک تمنا کا خوں کر، کہ ہیں یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں، کہ ہیں یہ بظاہر
تو حسرت کی باتیں مگر در حقیقت ہیں عشرت کی باتیں. یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں. مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں. کل بھی اعلان کیا تھا فجر میں بھی اور عشاء کی. بھائی یہ چیزیں پوچھنے کی نہیں ہوتی. نثار مہمان صاحب جاؤ دوڑو جاؤ. بچے بیمار ہیں مجھے خط پرچہ لکھ کر بیچ رہے ہیں. میں تو کبھی تو پڑھتا ہوں کبھی رکھ دیتا ہوں اس طرف. تو ایسا تھوڑی ہے کہ مجبوری ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے آپ. اسی طرح اعتدال پھر غائب ہو جاتا ہے. اعتدال نہ ہونے سے پھر اللہ کی محبت ملتی بھی نہیں ہے. پھر یہ بتانا تھا کہ الحمدللہ کچھ میسج بھی آ گئے پر تھوڑا پریشانی تھی. وہ یہ کہ ہم نے یہاں کچھ دن گدھے کی آواز کی ہمارے دوست نے نقل کی تھی تو ہم نے بھی کہا تھا کہ کل بھی کرو اس طرح کر کے. 6-7 دن پہلے حافظ شفقت حضرت کی اجازت یافتہ ہیں, چھوٹے بھائی ہیں. انہوں نے مجھے کہا بھائی مجھے تھوڑا دل پر ایسا ہو رہا ہے جس طرح مفتی صاحب فرمائیں گے ویسے ہی کریں گے, لیکن قرآن پاک میں کہ سب سے بری آواز مفہوم ہے گدھے کی آواز ہے. تو میں نے بنوری ٹاؤن کے مفتی صاحب سے پوچھا, ہمارے یہاں اشرف المدارس کے دارالفتہ کے بڑے حضرت مفتی نعیم صاحب اشرف المدارس والے سے, دونوں سے پوچھا اشرف المدارس کے جو مفتی نعیم صاحب ہیں, تو دونوں نے فرمایا کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ یہ دین کی مجلس ہے تو ایسی مجلس میں ایسا گدھے کی آواز نہیں نکالنا چاہیے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے اور کر بھی رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور آئندہ پکا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ایسی نالائکی نہیں کروں گا, اور اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. دوسرا یہ کہ جس نے ٹیپ کر دیا اس کو ڈیلیٹ کر کے مجھے اطلاع بھی کرے. الحمدللہ خواتین نے تو کئی نے اطلاع کر دی اور 1-2 دوستوں نے نہیں بتایا, حالانکہ ٹیپ کرنے والے تو زیادہ ہوتے ہیں. اپنی عقل مت لڑائیں اور اس کو فوراً ڈیلیٹ کر کے مجھے اطلاع کریں. اور آپ کو پتا ہے کون کون مجلس میں آتا ہے, اس وجہ سے وہ مجلس میں جو آتے ہیں ان پر نظر رکھیں. ہمارا کون سا دوست ہے ان کو اطلاع کر دیں کہ بھائی ڈیلیٹ کر دیں, یہ وجہ ہے, اور آئندہ کے لیے احتیاط کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس چیز کی فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زلزلے کے متعلق پڑھا ہے نا, تو اس پر پھر ہنسنے کا دل نہیں چاہ رہا کہ یہ اللہ کا خوف ہمارے دل پر رہے تاکہ ہم گناہوں سے بچیں. اور ویسے بھی الحمدللہ اللہ کے کرم سے سب اس کی گواہی دیں گے کہ ہنسی کی مجلس پر کوئی غفلت نہیں ہوتی, لیکن اس وقت دل نہیں چاہ رہا. پھر زبردستی کسی کا دل خوش کرنے کے لیے کرنا تو اس میں برکت نہیں رہے گی. ہنسی وہ مبارک ہے جو نافرمانی نہ ہو, تب وہ ہنسی مبارک ہے, ورنہ وہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے. لیکن ایسی آیتیں ابھی پڑھ کر سنائی, میں نے بھی پڑھی. اب ایک دوست کا پرچہ بھی آ گیا کہ ایسا لگتا ہے جیسے دل پر زلزلہ طاری ہو گیا. ابھی اگر ہنسی کی مجلس ہو تو منع نہیں ہے, لیکن دل پر جو کیفیت ہے اس کو لے جانا چاہیے, تاکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور ہم سب کا کام بنا دیں, ہم سچی توبہ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ٹافیاں دے دیں بھائی.